بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الفیل۔ پہلے اس کے لفظی معنی کریں گے، پھر اس کے بعد اس کا سلیس ترجمہ کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے اس کا لفظی معنی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے لفظ ہے علم۔ یہ پہلے بتا چکا ہوں کہ الف حمزہ جو ہے وہ استفہام کا کہلاتا ہے۔ استفہام کا مطلب سوالیہ، کیا۔ لم کا معنی ہوتا ہے نہیں، تو علم کا مطلب کیا نہیں۔ ترا، ترا کے معنی ہے تم نے دیکھا، ترا کے معنی تم نے دیکھا۔ علم ترا، علم ترا کا مطلب کیا تم نے نہیں دیکھا۔ کیفا، کیفا کے معنی ہوتے کیسے۔ فعالا، کیا۔ ربک، رب کا معنی رب کا مطلب ہوتا ہے تمہارا، یہ پہلے بتا چکا ہوں۔ ربک تیرا رب، یعنی تیرے رب نے کیا۔ کیفا، کیسے۔ علم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا۔ آگے باصحاب الفیل، باصحابی، با کے معنی ہوتا ہے ساتھ، اور اصحاب کے معنی ہوتے ہیں والے۔ باصحاب کا مطلب ہوتا ہے ساتھ والے۔ الفیل کا مطلب ہاتھی، تو اصحاب الفیل یہ اضافت کے ساتھ ہے۔ اصحاب الفیل کا مطلب ہاتھی والے، با کا مطلب ساتھ، یعنی ہاتھی والوں کے ساتھ۔ اس کے بعد لفظ ہے علم، یہ وہی لفظ ہے شروع میں جو آیا، الف حمزہ جو ہے وہ استفہام کا ہے، لم کا معنی نہیں۔ علم کا مطلب کیا نہیں۔ یجعل، یجعل کا مطلب ہوتا ہے اس نے بنایا، یعنی کیا اس نے نہیں بنایا۔ کیدہم، کید کا مطلب ہوتا ہے تدبیر، ہم کا مطلب ان کی، تدبیر ان کی، یعنی کیدہم ان کی تدبیر، ان کی پلاننگ، یعنی ان کی پلاننگ کو کیا نہیں بنایا، کیا چیز۔ فی کا مطلب میں، تضلیل گمراہی، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے غلط، یعنی ان کی کیا تدبیر کو غلط نہیں بنا دیا۔ واو کا معنی اور، ارسلا، ارسلا کا مطلب اس نے بھیجا، علیہم ان پر، طیرن پرندے، ابابیل یہ پرندوں کا نام ہے۔ ترمیہم، ترمی کا مطلب ہوتا ہے پھینکا، ہم انہوں نے، یعنی ترمیہم ان پرندوں نے پھینکے ان پر، کیا چیز، بحجارۃ پتھر، حجارہ کا مطلب ہوتا ہے پتھر۔ من کا مطلب سے۔ آگے ہے سجیل، سجیل کہتے ہیں کنکر، یعنی ایسے پتھر جو کنکروں میں سے تھے، یعنی وہ ایک نوک دار پتھروں کی قسم تھی۔ فجعلہم، پس بنا دیا ان کو، فجعل پس بنا دیا ہم ان کو، کعصفن، کا کے مطلب ہوتا ہے یہ تشبیہ کے لیے آتا ہے، جیسا کہ۔ عصف، عصفہ کے معنی ہوتا ہے بھوسا جو جانور وغیرہ کھاتے ہیں۔ معقول، کھایا ہوا، معقول کا مطلب کھایا ہوا، بھوسا بھی وہ جو کھایا ہوا۔ تو یہ ہے جی اس کے لفظی معنی۔ اب ہم اس کے کرتے ہیں سلیس اردو ترجمہ۔ آئیے سورۃ الفیل کا سلیس اردو ترجمہ، اس میں کل 5 آیات ہیں۔ پہلی آیت ہے الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اس کا ترجمہ جی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں سے کیا برتاؤ کیا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا، یہاں کیا آپ نے نہیں دیکھا، اس سے مراد یہ ہے کہ کیا آپ کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ یہ ایک محاورتاً بولا جاتا تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے، کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنا دیا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر، یعنی ان کی جو پلاننگ تھی کہ بیت اللہ کو ڈھا دیں گے، بیت اللہ کو گرا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان کی اس تدبیر کو اللہ نے بیکار نہیں بنا دیا، یعنی غلط نہیں کر دیا، ختم نہیں کر دیا۔ کیسے ختم کیا اس کا آگے بتا رہے ہیں کہ اس نے ان پر غول کے غول پرندے بھیجے، یعنی ابابیل۔ فارسل علیہم طیرا ابابیل، اب وہ تدبیر ان کی غلط کرنے کے لیے
ان کی تدبیر کو برباد کرنے کے لیے اللہ نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول بھیجے، اور ان پرندوں کے آگے کا جہاں پر پتھر کنکر کی قسم کے پھینکتے تھے، یعنی فَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل، یعنی ان کی چونچوں میں کنکر تھے چھوٹے چھوٹے جو ان پر پھینکتے تھے، فجعلہم کعصف معقول، تو پھر انہیں کھائے ہوئے بھس کی طرح کر ڈالا، یعنی وہ کنکر آ کر کے ان پہ برسے اور وہ ایسے بکھرے ہوئے تھے جیسے کہ جانور جب چارہ کھاتا ہے اور وہ ایسے منہ مار کے جیسے چارے کو بھوسے کو ایسے پھینک دیتا ہے، ان کی ایسے لاشیں اور ان کے ایسے ہاتھی پڑے ہوئے تھے۔ تو یہ تھا جی اس کا سلیس ترجمہ، اور یہ سورۃ الفیل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد سے یہ 50 سال پہلے واقعہ پیش آیا، اور اس کو واقعہ اصحاب فیل کہتے ہیں۔ اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ یونان میں ایک پادری نے، اس کے جو بادشاہ تھا، اس نے وہاں پر ایک بہت اچھا کلیسا بنایا تھا جو عیسائیوں کا عبادت گاہ تھا۔ تو عربوں نے، کچھ عرب قافلے گئے تو انہوں نے، بعض روایات میں لکھا ہے کہ انہوں نے اس میں پخانہ کر دیا، اور بعض میں یہ لکھا ہے کہ انہوں نے کوئی آگ وغیرہ جلائی سیکنے کے لیے، تپش کے لیے، تو وہ آگ پھیلی اور وہ کلیسا پورا جل گیا۔ تو وہ جو عیسائی جرنیل تھا، بادشاہ تھا، ابرہا نام تھا اس کا، اس کو اس بات پہ بڑا غصہ آیا، اور اس کو جب یہ رپورٹ ملی کہ یہ عربوں نے کیا ہے، تو انہوں نے، چونکہ اس نے یہ کعبۃ اللہ کے مقابلے میں بنایا تھا، اور ویسے بھی صرف عرب وہ تھے جو اس چیز کو ناپسند کرتے تھے، انہوں نے ناپسند کیا۔ اب یہ جان بوجھ کے اس کو گرایا، اس میں پخانہ کیا، یا ویسے ہو گیا، لیکن اس نے یہ سوچ کر کے کہ یہ جان بوجھ کے ہوا ہے، اور اس کا انتقام اور بدلہ لینے کے لیے اس نے بیت اللہ کو گرانے کی تدبیر کی اور پلاننگ بنائی، ہاتھی لیے اور ہاتھیوں کا پورا لشکر لیا، اور وہ حملہ آور ہوا۔ جب وہ حملے کے لیے آیا تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو تھے وہ عبد المطلب، وہ اس وقت اپنی بکریاں وغیرہ چرا رہے تھے، تو انہوں نے ان پر قبضہ کر کے بکریاں لے کر کے چلے گئے۔ تو وہ گئے جا کر کے انہوں نے کہا کہ بھائی تم ہماری بکریاں ہمارے حوالے کرو اور ہم تمہارے راستے سے ہٹ جاتے ہیں، جس کا گھر ہے وہ گھر والا خود اپنے گھر کی حفاظت کر لے گا، ہم تمہارے مزاحم نہیں آئیں گے، تمہارے مقابلے میں نہیں آئیں گے۔ چنانچہ اس نے ان کی بکریاں ان کے حوالے کر دی، ان کے اونٹ ان کے حوالے کر دیے، اور یہ سوچا کہ جی یہ ابھی عجیب لوگ ہیں کہ جس گھر کی پوجا کرتے ہیں اس کے بچانے کے لیے تدبیر نہیں کر رہے، بلکہ اپنے مال کو، اپنے اونٹوں کو اور بکریوں کو مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ تو وہ بھی خوش ہو گیا کہ جی میرے کے مقابلے میں کوئی نہیں آئے گا۔ تو چنانچہ وہ کھلے دل کے ساتھ گیا جب بیت اللہ کو گرانے کے لیے۔ اس بات کا یہاں تذکرہ ہے کہ جب اس نے اللہ کے گھر کے اوپر حملہ کرنے کی تدبیر کی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کی تدبیر کو میں نے غلط کر دیا، یعنی برباد کر دیا۔ اور کیسے کیا ہے؟ ایک انتہائی معمولی پرندوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے، ابابیل چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، وہ غول کے غول پرندے بھیجے، ان کی چونچوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ کنکر پھینکتے تھے اور ہاتھی پر جو سوار بیٹھا ہوتا تھا فوجی، اس کی کھوپڑی میں لگتا تھا اور ہاتھی کے پیٹ سے نکلتا تھا، اور ہاتھی اور سوار دونوں یوں پھٹتے تھے اور یوں گر جاتے تھے۔ اس لیے کہا فجعلہم کعصف معقول، ایسے بکھرے ہوئے تھے جیسے بھوسا پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قدرت والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اللہ کا گھر تھا، اللہ نے اپنے گھر کی خود حفاظت کی ہے، اور آج میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ اپنے مقدسات کی، اپنے آیات کی، اپنی نشانیوں کی خود حفاظت کرنا جانتا ہے۔ اس کا قرآن ہے، اس کی تعلیمات ہیں، وہ خود حفاظت کر سکتا ہے، لیکن ہم اگر اس کے لیے کوشش کریں گے تو ہماری اللہ کی نظروں میں عزت ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے۔